مولانا عماد الدین قاسمی کے بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقال تعالی فی مقام آخر: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ وقال تعالی فی مقام آخر: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ وقال تعالى في مقام آخر: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ وقال تعالى في مقام آخر: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ وقال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل العز والوقار لمن تابع أمري وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم۔ اس کو یہ سائڈ سے لو مائک۔ محترم باوقار میری پیاری مائیں اور بہنیں اور تمام ہی سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی معیشت، ان کے نظام زندگی اور ان کی حیات کے لیے اس دنیا کے نظام کو قائم فرمایا، اور اس دنیا کا نظام اس وقت تک تمام اثرات کے ساتھ ظاہر ہوتا رہتا ہے
جب تک یہ دنیا اور اس کا نظام اللہ کے منشے کے خلاف ہو جاتا ہے، تب اس کے جو باطنی اثرات ہیں اور اس کی خوبیاں ہیں اور اس کی جو مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ نظام دنیا منشأ خداوندی کے موافق چلتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے برکات، اس کے ثمرات دنیا میں بھی ظاہر فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی ظاہر فرمائیں گے۔ اور اگر نظام زندگی، دنیا کا نظام اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور طریقے اور اسباب سے ہٹ کر چلنے لگے تو پھر اس دنیا کی، اس نظام زندگی کی عمر بہت کم ہو جاتی ہے اور اس کی بے برکتی کے اثرات، فتنے و فسادات، آپسی اختلافات، خاندانی دشمنیاں، ان تمام شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام زندگی کو چلانے کے لیے دنیا میں کچھ اسباب بنائے اور کچھ اصول بنائے کہ آپ ان اسباب کو ان اصولوں اور قوانین کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور انسانی زندگی کا جو سب سے بڑا سبب ہے کہ جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، بلکہ انسانی زندگی کا مرکز ہے، سرچشمہ حیات اسی پر ڈیپینڈ ہے، وہ ہے روپیہ، پیسہ۔ آج دنیا اپنے وجود سے بہت آگے ترقی کر چکی ہے اور اس ترقی کو انسان اپنی کامیابی، اپنی فلاح، اپنی عزت، اپنا وقار سمجھ رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی ایک خاص مقصد کے تحت انسان کو دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ہزاروں مثالیں دنیاوی زندگی کی بے ثباتی، دنیاوی زندگی کی حقیقت اور اس کی سچائی کو واضح کیا کئی مثالوں کے ذریعے سے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے گی بات کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورۃ الحدید میں 2 رکوع میں ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید
ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اس جیتی جاگتی رنگوں اور روشنیوں سے مزین خواہشات سے بھری ہوئی دنیا کا نقشہ ایسا کھینچا ہے کہ دنیا کو اس کا آئینہ دکھایا۔ جیسے ہم اپنی صورت کو، شکل کو آئینے میں دیکھتے ہیں، اس پر نظر آ رہے داغ دھبے اس پر واضح ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کی صورت میں یہ نشان ہے، آپ کے فیس پر یہ داغ ہے، آپ کے چہرے کے اوپر یہ ایک عجیب سی جو ہے کشمکش ہے، آپ کے چہرے پر ایک عجیب سا جو ہے تأثر ہے۔ انسان آئینے سے سبق لیتا ہے اپنے چہرے کا۔ اللہ نے دنیا کا نقشہ، دنیا کی حقیقت اس آئینے کے اندر بتائی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے، لہو و لعب کی جگہ ہے، اور یہاں پر کھیل تماشوں کو ہی رونق دی جاتی ہے، اس کو بنایا اور سنوارا جاتا ہے۔ اور کیسے سنوارا جاتا ہے کہ کوئی انسان اپنے مال پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو جی میرے پاس کئی میلیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، اتنے بڑے بنگلے ہیں، کاریں ہیں، مال و دولت کی کوئی فراوانی نہیں ہے، ہزاروں خادمیں جو ہے میرے ہاتھ نیچے کام کرتے ہیں، میں نے دنیا کو کیسے حاصل کیا۔ دوسری چیز، انسان کا جو تماشا دنیا کے اندر بنتا ہے اور انسان جس چیز کے ذریعے سے فخر حاصل کرتا ہے، تکاثر فی الاموال و تفاخر بینکم، کہ انسان اپنی اولاد پر فخر کرتا ہے کہ میرے بچے اتنے ہونہار ہیں، میرے بچے اتنے طاقتور ہیں، اتنے مالدار ہیں، اور میری اولاد اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ میں دنیا میں اپنی اولاد پر فخر کرتا ہوں۔ دنیا مال اور اولاد ہی کی وجہ سے انسان کے لیے بنائی بھی جاتی ہے اور بگاڑی بھی جاتی ہے۔ اگر دنیا مال و دولت اور اولاد کا سبب فتنہ و فساد اور انسان کی آزمائش کا ذریعہ اس طور پر بنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مال و دولت کو دے کر، اولاد سے نواز کر بندے کو امتحان اور آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ یوسف بیان فرمائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی جوانی اور ان کے آخر حصے تک مکمل پوری زندگی کا سوانح خاکہ، جسے ہم آج کل کی زبان کے اندر انسان کی حیات کی سرگرمیاں اور انسان کی ہسٹری اللہ نے بیان کی۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے تھے، اور اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش شروع کر دی کہ جو یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کو
بڑے چہیتے اور پیارے اور پسندیدہ تھے، اللہ نے اسی کے ذریعے سے آزمائش شروع کر دی کہ بھائیوں کے ساتھ جنگل میں گئے اور بھائیوں کے حسد نے ان کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب یہاں سے حضرت یوسف کی آزمائش بھی شروع ہو رہی ہے اور حضرت یعقوب کی بھی آزمائش شروع ہو رہی ہے۔ قرآن کریم نے عجیب واقعہ بڑا تفصیلی بیان کیا۔ پھر حضرت یوسف کنویں سے نکل کر مصر کے بازار میں آتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، عزیز مصر کے محل میں غلام کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ جوانی کا دور شروع ہوتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے بے انتہا حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آزمائشی دور ہے ان کی جوانی کا، کہ اتنے بڑے محل کے اندر اللہ نے ان کو جگہ دی، ذلت والی زندگی سے نکال کر اللہ نے عزت والی زندگی میں ان کو رکھا، گہرے کنویں سے نکال کر مصر کے بازار سے عزیز مصر کے محل میں لا کھڑا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے فریب میں نہیں آئے اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اللہ نے اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی گورنری عطا فرمائی کہ جس بادشاہ نے غلام بنا کر ان کو خرید کر لایا تھا، اسی بادشاہ نے اپنا تخت و تاج حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ تو اولاد کی بھی آزمائش ہوتی ہے اور اولاد کے ذریعے سے ماں باپ کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائیگی میں روتے روتے اندھے ہو گئے، لیکن اللہ سے اپنی اس تکلیف کا شکوہ اور شکایت نہیں کیا، اور ہمیشہ یہی کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، میرا کام تو صرف اچھے طریقے سے صبر کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے اس آزمائش میں کامیاب کر کے جو یوسف مصر کے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی مال کی آزمائش ہوئی۔ جب حضرت یوسف کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے ان کو آزمایا ایسی چیزوں کے ذریعے سے کہ ہم آج کی اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارا گمان بھی نہیں جاتا کہ ہمارا بھی اس طریقے سے کہیں آزمائش اور امتحان کا دور ہو رہا ہو۔ جب تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو اللہ نے خوب مال مصر کے خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ خود عزیز مصر نے بھی خزانے کی چابیاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت کے ملنے کے بعد، دنیا کے حاصل ہونے کے بعد، جس کو سلطنت حاصل ہو جاتی ہے، ایسا کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کی غلام بن جاتی ہے۔ انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں مال کے ذریعے سے دنیا کی ہر چیز کو خرید سکتا ہوں۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، انسان دنیا کے ذریعے سے ہر چیز خرید سکتا ہے،
کتابیں خرید سکتا ہے لیکن علم نہیں خرید سکتا، خواہشات کے لیے ہر چیز خرید سکتا ہے لیکن اپنی خواہشات کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ انسان اعلیٰ اور بنگلے اور قسم قسم کی چیزیں اس تمام خرید سکتا ہے لیکن دنیا میں راحت اور سکون کو نہیں خرید سکتا۔ ہر چیز خرید سکتا ہے لیکن راحت اور سکون نہیں خرید سکتا۔ دنیا کے کروڑہا انسان اربوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کروڑہا کروڑ روپے کی ملکیت ان کے پاس ہے، آج کی دنیا کے ملینئر اور بلینئر بنے ہوئے ہیں لیکن راحت اور سکون ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک پیسے سے دوسرا پیسہ کمایا جائے، اور اسی تگ و دو کے اندر، اسی کوشش کے اندر اپنی ساری زندگی کی طاقت و قوت صرف کر دیتے ہیں۔ بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دنیا کمانی ہے۔ تو اللہ نے حضرت یوسف کو تخت شاہی دیا، سلطنت دی مصر کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مال کے مل جانے کے بعد جو آزمائش کا دور تھا حضرت یوسف کا، اللہ کی اس آزمائش میں کھرے اترے اور اپنے ملک و ملت والوں کا تو خیال رکھا ہی رکھا، آس پاس کے سرحدی علاقوں اور آس پاس کے ملک کے جو فاقے سے گزر رہے تھے لوگ، ان کا بھی خیال رکھا۔ ہر آنے والے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کے دروازے کھول رکھے تھے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈھکیلا تھا حسد کی بنیاد پر، جب وہ بھی غلہ لینے کے لیے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا لیکن حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور آ کر اپنی فقیری کا اور تنگ دستی کا شکوہ کیا اور یہ کہا کہ ہمارے پاس جو غلے کی قیمت آپ نے لگائی ہے اتنا پیسہ نہیں ہے، فجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، معمولی سی رقم ہم لے کر آئے ہیں اور اتنی رقم نہیں ہے کہ آپ کے وزن کے برابر جو ہے ہم اس کی قیمت دے سکیں، فأوفِ لنا الکیل، وہ درخواست کر رہے ہیں کہ یوسف ہمارے لیے معاملہ ذرا برابر رکھو کہ ہم بڑے دور سے آئے ہوئے ہیں، بڑے فقیر اور تنگ دست ہیں، ہمارے لیے غلہ پورا پورا دے دو، ہماری قیمت کی کمی کی وجہ سے ہمیں غلے کے اندر کمی نہیں کرنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ میرے بھائی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، فقیر ہو گئے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے موقع دیکھ کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تمہارا کوئی بھائی بھی تھا، کیا تم یوسف کو جانتے ہو؟ تو بھائیوں نے جب حضرت یوسف کا نام سنا تو فوراً انہیں شوق لگا اور خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے انک لانت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں انا یوسف وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تو جن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کی بنیاد پر گہرے کنویں میں ڈھکیل کر اپنی حسد کی آگ کو بجھایا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس آزمائش کے دور میں ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ فرمایا اور پورا کا پورا غلہ دیا، اور پھر جو ہے اپنے بھائیوں سے گزارش کی کہ آتے ہوئے اپنے والد کو لے کر آنا۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس معاملے پر اللہ نے اعلان کیا کہ یہ ہے وہ بدلہ، انہ من یتقی ویصبر، کہ
جو شخص آزمائش میں صبر کا معاملہ کرتا ہے اور ہر حالت کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اس کے قدموں کے اندر رکھ دیتے ہیں، دنیا اس کے قدموں کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کو دنیا کی حیثیت کو دیکھنا ہو تو فرعون اور آسیہ کے قصے کو دیکھیں کہ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی چہیتی ملکہ تھی۔ حضرت آسیہ کا رعب ایسا تھا کہ پورے محل کے اندر، پورے دربار کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت آسیہ کے چہرے کی طرف نظر کرے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنی بارعب شخصیت کی مالک تھی ہوں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی، اللہ نے عیش و عشرت، راحت کی زندگی محل کے اندر حضرت آسیہ کی زندگی کیسی نہیں رکھی تھی، لیکن جب ایمان لے کر آئی اور فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہو۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ ہاں، میں جو ہے موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہوں اور میں ایک خدا کو مانتی ہوں، میں تمہیں خدا نہیں مانتی۔ تو فرعون نے حضرت آسیہ کو اپنی مالداری اور حضرت آسیہ کی حضرت آسیہ کی جو ہے پرکشش شخصیت، ان کے حسن و جمال کا عار دلایا اور یہ کہا، تم جانتی ہو کہ تم میرے محل میں سب سے زیادہ ناز و نخرے کے اندر پلنے والی، میری پوری سلطنت کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت تم عورت تھی، اس لیے میں نے تمہیں ملکہ بنایا، اور آج اس محل کی سب سے بڑی ملکہ اور پر اثر ملکہ تم ہو۔ تمہارے لیے، تمہاری خواہشات کے لیے کیا کیا چیزیں میں نے یہاں نہیں رکھی، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کیا تم میرے مخالف موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہو؟ جانتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ ہاں جانتی ہوں، رب کے اوپر ایمان لانے کے بعد یہ دنیا، یہ دنیاوی زندگی، یہ محل، یہاں کا عیش و آرام، ساری کی ساری چیزیں بے حیثیت ہیں، بے قدر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرعون نے کہا اچھا دیکھ لو، ایک موقع تمہارے پاس ہے، ورنہ بڑے دربار کے اندر، جس دربار میں کوئی تمہاری طرف آنکھ نہیں اٹھاتا، میں تمہیں ذلیل و رسوا کر کے وہی سزائیں دوں گا جو اب تک سب کو سزائیں دیتا آیا ہوں۔ یہ کہہ کر چلا گیا اور بڑے دربار کے اندر آ کر کہا کہ آسیہ یہ تمہاری ملکہ تھی، وہ بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئی ہے، دیکھو میں اس کو بلاتا ہوں، اب اس کے ساتھ کیا اس کا انجام اس کو بتاتا ہوں، دیکھنا تم، اور اس کے ساتھ جو ہے سزا کے طور پر کس طریقے کا معاملہ کرتا ہوں، تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ چنانچہ فوجیوں کو بھیجا کہ آسیہ کو بلا کر لے کر آئیں۔ فوجی گئے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر لے کر آئے۔ جو دربار میں حضرت آسیہ کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، جس کی گردنیں جھکی ہوتی تھی سب کی سب، جن کے سامنے وہ حضرت آسیہ کو آنکھ بھر کر دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ فرعون اب کیا کرنے جا رہا ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا بتاؤ تم مجھ کو رب مانتی ہو کہ نہیں؟ تو حضرت آسیہ نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو اب پکا سچا جو ہے ایمان اپنے رب پر لا چکی ہوں۔ یہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، لیکن میں نے یہ واقعہ بتایا اس لیے ہے کہ ایک مومن کے سامنے ایک ایمان والی شخصیت، ایک ایمان والا انسان
اللہ نے اس کو اتنی عزت والی زندگی دی ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی عزتیں، ساری دنیا کی مال و دولت انسان ان کے رہتے ہوئے بھی ان تمام کو بے قدر اور کم حیثیت سمجھتا ہے اپنے ایمان کے مقابلے میں۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر تم میرا انکار کرتی ہو تو اس کی سزا جانتی ہو کیا ہے؟ حضرت آسیہ نے کہا ہاں اس کی سزا میں جانتی ہوں، تمہیں جو سزا دینا ہے سزا دے دو، لیکن میں اپنے ایمان سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک تختے پر آسیہ کو لٹاؤ اور لٹا کر چاروں طرف جو ہے کیلیں مارو، میخیں مارو ہاتھوں میں اور پیروں کے اندر، لیکن اس کا رخ اس طریقے سے رہنا کہ اس کا رخ جو ہے محل کی طرف ہو، کہ یہ اپنی سزا کو قبول کرتے کرتے محل کی طرف دیکھتی رہے کہ میں نے اتنی عیش و آرام اور راحت والی زندگی چھوڑ کر ایک موسیٰ اور اس کے رب کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کر رہی ہوں۔ اسے یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ اس کو اپنی پوری زندگی یاد آئے کہ کتنی عیش و آرام والی زندگی میں نے ترک کی ہے، چھوڑ دی ہے۔ حضرت آسیہ کا تختہ اسی طریقے سے رکھا گیا کہ محل کی طرف ان کی آنکھیں ہوں، محل کو حسرت کے طور پر دیکھ رہی ہوں، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اپنے رب سے ملاقات کا اور اپنے رب سے جو ہے ملنے کا اشتیاق اور اس کی لذت کو محسوس کر رہی تھی۔ جب کیلیں ان کے ہاتھوں اور پیروں میں ٹھونک دیے گئے اور درد ہونے لگا تو حضرت آسیہ برداشت کرتی رہیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ کیلیں بھی کچھ کام نہیں کر رہی ہیں تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ کے کپڑے اتار دیے جائیں، بے لباس کر دیا جائے، سارے بھرے دربار کے اندر ان کو برہنہ اور ننگا کر دیا جائے تاکہ یہ اپنی ذلت محسوس کرے۔ ایک انسان پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی کہ جو شخص کہ جو آنکھیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوں، جو گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوں، وہ گردنیں اس کو جو ہے بے آبرو کر دیں، اور وہ آنکھیں جو اس کو عزت دیتی تھیں آج اس کی جو ہے بے آبرو کا اور اس کی بے عزتی کا نظارہ کر رہے ہوں۔ جب لباس اتار دیا گیا تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ جب تک زندہ ہے اس کی زندگی اور حیات میں ہی اس کے کھال کو نوچ ڈالو اور ایک ایک جو ہے کھال کو کھرچ کر نکالو، جسم کے کسی بھی حصے پر چمڑی نہ رہ پائے، کھال اتار دو تاکہ میرے انکار کی سزا یہ بھگتے اور اسے معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ جو ہے دغا بازی اور میرے ساتھ دھوکہ اور میرے رب نہ ماننے پر میں کیسی سزائیں دیتا ہوں۔ سپاہی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کھال نوچتے رہے اور کھینچتے رہے، جب سارے جسم کی کھال اتر گئی اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ درد سے تڑپنے لگیں، پھر فرعون کو معلوم ہوا کہ آسیہ ابھی زندہ ہے تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ نمک اور مرچی جو ہے حضرت آسیہ کے زخموں کے اوپر جو کھال نوچی ہوئی ہے اس کے اوپر مل دی جائے تاکہ درد اور تکلیف اور ہو۔ سپاہیوں نے ایسے ہی کیا۔ جب تکلیف حد سے آگے بڑھ گئی تو اس وقت حضرت آسیہ نے اپنے رب سے محل کی طرف دیکھتے ہوئے دعا مانگی، جس کو قرآن کریم میں سورہ تحریم میں ذکر کیا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ، یہ محل کیا، یہ دنیا کیا، اس سے بہترین محل قیامت کے دن جنت میں میرے لیے اپنے قرب ایک بہترین محل تعمیر کرنا۔ یہ دعا کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات عطا فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے بھی مجھے نجات عطا فرما۔ اس کے بعد حضرت آسیہ کی روح پرواز کر گئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ تھا، اللہ نے جو ہے حضرت آسیہ کے ایمان کو قبول کر لیا اور ان کی اس دعا کو قرآن کریم میں ذکر کر دیا۔ اور آخرت کا کیا معاملہ ہوا کہ جب بندہ دنیا کے اندر استقامت والی زندگی گزارتا ہے اور سچا پکا مومن بن کر رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں کو کیسے قبول کرتے ہیں۔ دیکھو
روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ مطہرہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات کا وقت قریب آیا، مرض الوفات کے اندر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا، خدیجہ میری ایک بات سنو اور یاد رکھو کہ جب تم اس دنیا سے چلی جاؤ اور تم جب جنت کے اندر ہوں گی تو مجھے جو ہے میری طرف سے جو ہے میری بیویوں کو سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ کی زندگی میں تو میں ہی اکیلی زوجہ مطہرہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جب وہ نکاح ہوا اور جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں، اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں کیا، تو میں تو آپ کے زندگی کے اندر تنہا ہوں، یہ دوسری بیویاں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میری دوسری بیویاں جنت کے اندر ہیں، اور وہ ہے حضرت آسیہ اور حضرت مریم، یہ جنت میں میری بیویاں ہوں گی، ان کو میرا سلام کہنا۔ تو اللہ نے دنیا کے محل سے بہتر حضرت آسیہ کو فرعون کے محل سے بہتر دنیا کا جو ہے ہر قیمتی محل حضرت آسیہ کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے، ان کے ایمان کے سامنے ہیچ نظر آیا، تو اللہ نے جنت میں دنیا سے بہترین اور اعلیٰ قسم کا محل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت آسیہ کو عطا کر دیا گیا، وہ جنت میں ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا انعام کہ ساری انسانیت میں جو شخصیت سب سے اپنے علم اور فضل اور تقوی اور انسانیت کی سب سے مکمل جو تصویر ہے وہ ہے جناب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ہے، کہ دنیا میں سب سے بہترین اگر اور سب سے پیاری اگر کوئی ہستی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اللہ نے حضرت آسیہ کو جو فرعون جو دنیا کا سب سے ذلیل ترین انسان تھا اس کی زوجیت سے نکال کر اللہ کے رسول جو دنیا میں سب سے بہتر اور آخرت میں سب سے بہتر مرد تھے ان کی زوجیت کے اندر لا کر کھڑا کر دیا۔ کیا انعام دیا ہے دنیاوی زندگی کی آزمائش کا اللہ تبارک و تعالی نے، لیکن شرط کیا ہے؟ من یتقی و یصبر، جو صبر کرتا ہے، تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو دنیاوی آزمائش ہے اس طریقے سے آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نقشہ سورۃ الحدید کی آیت کریمہ میں کھینچا اور یہی کہا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ انسان دنیاوی زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد میری جو ہے فخر کا باعث ہیں۔ فخر کا باعث مال و اولاد نہیں ہے، فخر کا باعث انسان کا اس کا ایمان اور اس کے عمل صالح ہے۔ پھر دنیاوی زندگی کا نقشہ بتایا، کیا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ ایک کسان ہے اپنی کھیتی میں محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، کھیت کو پہلے بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، زمین کو جو ہے اس کے اندر کی جو اتار چڑھاؤ کو ختم کرتا ہے، زمین کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کھیتی کے لیے تیار ہو جائے، اور پھر اس کے بعد بیج ڈالتا ہے، بارش کا انتظار کرتا ہے، پانی کا نظم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد جب ساری کھیتی لہلہاتی ہے تو انسان اور کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج جو ہے میری محنت رنگ لے کر آئی ہے۔ اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے دنیاوی زندگی کو بتایا کہ جیسے کسان اس کی لہلہاتی سرسبز و شاداب کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، انسان دنیا کے اندر اپنے مال و اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مال کے بڑھنے پر خوش ہوتا ہے، اولاد کی کثرت پر خوش ہوتا ہے، خاندان کے بڑھنے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی تشبیہ اس کسان سے دی ہے، لیکن اللہ نے بتایا
کہ اس کسان کی جو کھیتی ہے لہلہاتی ہوئی ہے، اس کسان کو بھی معلوم ہے کہ یہ خوشنما منظر، یہ ہرے بھرے کھیت، یہ ہریالی ہمیشہ باقی رہنے والی، یہ آج ہری بھری ہے، کل کو یہ سوکھ جائے گی۔ جو ہریالی پر خوش ہو رہا تھا وہ کھیتی کل جو ہے پیروں کے اندر مسلی جائے گی، کل جو ہے اس پر ڈنڈے مارے جائیں گے، کل اس کے اوپر جو ہے گاڑیاں چلائی جائیں گی، اور پھر اس کو جو ہے بازار کے حوالے کر دیا جائے گا، بازار کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ اس مثال سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے انسان کی، اس کو کسان کی ہری بھری کھیتی کی طرح مت سمجھو کہ اس پر خوش اور مطمئن ہو جاؤ اور پھر اسی کے پیچھے لگے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ زندگی ہمیشہ رہے گی، بلکہ اس کا حشر بھی ایسے ہی ہوگا جیسے دانہ سوکھ کر بازار کے اندر آتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی کسان کی جیسے کھیتی ختم ہونے والی ہے، کاٹ دی جائے گی، انسان کی زندگی بھی کاٹ دی جائے گی، انسان کی زندگی بھی کاٹ دی جائے گی۔ یہ مثال بتائیے تو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیاوی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے بنایا، اور یہ زندگی انسان کی ابدی اور دائمی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ مومن کے لیے دائمی زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بیان فرمایا، اور پھر اس کی تشریحات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال بیان فرمائی، اور کیا کہا؟ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب۔ دنیا ایک چھیتڑے کی طرح ہے، گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں، چھیتڑا جس کو بلی اٹھا کر لے کر چلی جاتی ہے، ایک چھیتڑے کی طرح ہے، اور جیسے کتا اور بلی اس کو چھین چھپا کر کھا جاتے ہیں، ایسے ہی طالب دنیا کی مثال ہے کہ انسان جو دنیا کو طلب کر رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک کتا چتڑے کو طلب کر رہا ہے۔ پھر مومن کی زندگی کیا ہے؟ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن۔ بچے کو یہ حدیث یاد ہے، وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں اس کی حرص، اس کی لالچ، اس کی طمع، دنیا کی رنگینیاں، اس کی یہاں کی چاندنیاں ایک مومن کی زندگی کو شوبھا نہیں دیتی۔ مومن کی زندگی تو قید خانے کے قیدی کی طرح ہے، جو مل جائے اسی پر قناعت کر لیا، جو ہے اس پر کفایت کر گیا، زیادہ کی آرزو نہیں، زیادہ کی تمنا نہیں، لالچ اور حرص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا لا خیر فی عمل، ایسی دنیا کے کسی عمل میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں انسان کو دنیا طلب کرنی پڑ جائے، کوئی خیر نہیں ہے۔ کب تک خیر نہیں ہے؟ جب تک کہ اس دنیا کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ یعنی میں یہ نہیں بتا رہا کہ کسی انسان کے پاس دنیا کا ہونا عیب کی بات ہے، کسی کا مالدار ہونا عیب کی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے جا حرص اور تمنا کرنا، لالچ کرنا اور دنیا کی بھاگ دوڑ میں جا کر اللہ سے غافل ہو جانا یہ جو ہے خیر کی بات نہیں ہے، یہ انسان کے لیے بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے، بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ ورنہ تو اللہ نے حضرت یوسف کی طرح بہت سارے لوگوں کو جو ہے دنیا سے نوازا، اور وہ لوگ جو ہے دنیا کے اندر بادشاہ بھی گزرے، حاکم بھی بنے، بڑے بڑے جو ہے لوگ ایسے گزرے کہ دنیا ان کے قدموں کے اندر رہتی تھی لیکن کبھی وہ دنیا سے متاثر نہیں ہوئے۔ ایک بڑے بزرگ ہیں جن کا نام علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے عاشق رسول تھے۔ یہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے رسول کی محبت میں تڑپتے رہتے تھے، اور اسی محبت اور تڑپ میں ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے کر گئے۔ حج ادا ہو گیا، حاجی حج کے بعد مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، تو یہ جانے لگے، اور مدینہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں تڑپ تڑپ کر ایسے جو ہے دل توڑنے والے اشعار کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ اشعار اتنے پسند آئے اور ان کی یہ محبت اتنی پسند آئی
کہ وقت کے بادشاہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ وہ جو فلاں شخص جامی ہے وہ مدینہ آ رہا ہے، اس کو روک دو، وہ مدینہ آنے نہ پائے، مدینہ آنے نہ پائے۔ اب بادشاہ اللہ کے رسول کی یہ خبر سن کر، آپ کی زیارت جو ہے ہونے کے بعد یہ حکم سن کر پریشان ہو گیا، اور اس نے سارے حاجیوں کے قافلوں کے اندر اپنے سپاہی دوڑائے کہ دیکھو جامی کون ہے جو فلاں مقام سے آیا ہے، اس کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آؤ، وہ مدینہ نہ جانے پائے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جب بڑے تلاش کے بعد علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کر لیے گئے اور بادشاہ وقت کے پاس لے کر آئے، تو بادشاہ وقت نے یہ سمجھا کہ یہ مجرم ہے، کوئی گناہ کرے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول انہیں مدینہ آنے نہیں دینے چاہتے۔ تو بادشاہ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مجرم ہے، اس لیے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے کے اندر ڈال دیا اور ان کو سزا دینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ علامہ جامی سے پوچھ رہا ہے بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے۔ علامہ جامی نے کہا کہ بھائی میں تو کوئی فقیر آدمی ہوں، میرا جرم کوئی نہیں ہے، نہ ارباب سلطنت سے نہ حکام سے میرا کوئی واسطہ ہے، پتہ نہیں تم نے مجھے کیوں گرفتار کیا ہے۔ تو بادشاہ نے یہ سمجھا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جھوٹ کہہ رہے، تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ ان کو کوڑے مارتے رہو جب تک کہ یہ اپنے جرم کا اعتراف نہ کر لیں۔ ابھی اس نے یہ حکم ہی دیا تھا کہ بادشاہ دوپہر میں قیلولے کے لیے آرام کے لیے اپنے محل میں چلا گیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور یہ کہا کہ سنو، جس کو تم نے قید خانے میں ڈال رکھا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، وہ میرا عاشق ہے، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، میں تو صرف مدینہ اس لیے آنے کا اس کو روک رہا ہوں کہ اس نے کچھ ایسے چند اشعار کہے ہیں کہ اگر وہ میرے قبر اطہر پر آ جائے اور وہ اشعار پڑھ دے تو مجھے مجبوراً لامحالہ طور پر باہر نکل کر اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا، اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ اگر میرا ہاتھ مصافحے کے لیے نکل آئے تو پھر عوام اور امت کے لیے بڑی پریشانی ہوگی۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اس لیے روک رکھا ہے، تم اس کا اعزاز و اکرام کرنا۔ بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا تو نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور فوراً قید خانے میں پہنچا اور جا کر علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی طلبی کی اور کہا کہ وہ کون سے اشعار ہیں کہ جن اشعار نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تڑپا دیا ہے۔ وہ اشعار کون سے ہیں؟ وہ ایک اشعار کی لمبی فہرست ہے۔ تو میں علامہ جامی کا یہ تعارف کرا رہا تھا کہ یہ شخصیت علامہ جامی، ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے اور ان بزرگ کی بڑی چرچا تھی، تو یہ ان کی ولایت اور ان سے ملاقات کے لیے اپنے ملک سے نکلے، اور جب ان بزرگ کے گاؤں میں ان کے شہر میں پہنچے تو ان کی دنیا داری کو دیکھ کر، دولت کی چہل پہل کو دیکھ کر، ریل پیل کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور دولت ایسی تھی کہ ان کے گھوڑے اور گدھے اور اونٹوں کو جس کھوٹے سے باندھتے ہیں وہ کھوٹے بھی سونے کے تھے، وہ کھوٹے بھی سونے کے تھے۔ تو یہ بڑے پریشان ہو گئے اور فوراً دل کے اندر ان کے یہ جملہ آیا، نامرد است کے دنیا دوست دارد۔ وہ تو مرد خدا ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا کو دوست رکھے، نامرد است کہ دنیا دوست دارد، کہ وہ مرد خدا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ والا کیسے ہوگا کہ جس نے دنیا کو اپنا دوست بنائے رکھا ہے۔ یہ کہہ کر دل کے اندر یہ گمان آیا اور وہاں سے واپس ہو گئے
کہ جب یہ دنیا دار آدمی ہے تو مجھے اس سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، میں یہیں سے واپس چلے جاتا ہوں۔ اور واپس پھر جنگل کی طرف نکل گئے۔ پہلے جنگلوں کے راستے ہوتے تھے، ایک جگہ رکا اور رک کر جو ہے قیام کیا، اور وہاں پر انہیں نیند لگ گئی، اور نیند کے اندر انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا ہے کہ میدان محشر کا منظر قائم ہے، اور جہاں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اعمال کا حساب و کتاب لیں گے، وہیں پر حقوق کا بھی حساب کتاب ہوگا کہ کسی بندے کے ذمے کسی کا کوئی قرض رہ گیا، کسی کا کوئی حق رہ گیا، کسی کا کوئی مسئلہ رہ گیا، تو اس کے حق کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالی جس کے ذمے ہے اس سے دلوائیں گے۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ میدان محشر کا منظر قائم ہے، اور لوگوں کی ایک لمبی بھیڑ، بڑا سا مجموعہ میرے ارد گرد ہے۔ ہر کوئی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جامی کے ذمے میرا یہ حق ہے، علامہ جامی کے ذمے میرا یہ حق ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے میرے ذمے یہ ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے گہما گہمی میں کہ یہ لوگ مجھ سے اپنا حق اصول کرنے کے لیے آئے ہیں، اب میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں گا۔ تو کسی نے انہیں رائے دی، اور کیا کہا کہ وہ فلاں بزرگ ہیں ایک، تم جاؤ ان کے پاس، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب یہ خواب کے اندر اس بزرگ کے پاس پہنچے، جیسے ہی قریب گئے دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ ہے جہاں سے جن کی دنیا داری کو دیکھ کر واپس آئے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ یہ ان کی دنیا داری کو وہاں سے واپس آئے، اور محشر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس بزرگ کی سفارشیں اور وہ ہر ایک کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ تو انہیں جس نے رائے دی یہ کہا کہ تم فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، وہ تمہارے سارے حقوق ادا کر دیں گے اپنی طرف سے۔ یہ گئے اور کہا کہ حضرت میرا یہ معاملہ ہے، اتنے سارے حقوق میرے ذمے ہیں، میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں ہی نہیں کہ میں ان کے حقوق ادا کروں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ جامی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے جتنے بھی حقوق ہیں وہ سارے میرے ذمے ہیں، میں ادا کر دوں گا۔ جب یہ حال دیکھا اور خواب سے بیدار ہوئے تو فوراً انہیں اپنی غلطی پر اور اپنے گمان پر شرمندگی ہوئی، اور یہ کہا کہ جس بزرگ کو میں ملنے کے لیے آیا تھا یہ وہی بزرگ ہے، میں نے ان کے بارے میں یہ سوچا تھا، اور وہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھلا دیا کہ فلاں بزرگ کا مرتبہ دنیا کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے یہاں کتنا نزدیک ہے۔ تو یہ فوراً وہاں سے واپس پھر پلٹے اور کہا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جس نے میدان محشر میں میری ذمہ داری لی حقوق کو ادا کرنے کی، اس سے تو مل کر ہی جانا پڑے گا۔ چنانچہ گئے اور جانے کے بعد سلام کیا، تو وہ بھی صاحب ولایت بزرگ تھے، بڑی اونچی شخصیت تھی۔ اللہ نے کشف کے ذریعے سے حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کا حال ان کو بتلا دیا کہ یہ پہلے آئے تھے، کچھ سوچ کر چلے گئے تھے۔ تو جیسے ہی آئے تو اس بزرگ حضرت عبداللہ نے کہا کہ جامی یہ بتاؤ، جب تم پہلی دفعہ یہاں پر آئے تھے میرے پاس تو تم نے کیا کہا تھا؟ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو شرمندگی ہوئی، اور یہ کہا کہ وہ بات بس دل کے اندر آ گئی تھی، اب جو ہے میں اس کو زبان پر لانا نہیں چاہتا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ بزرگ نے کہا نہیں کہو، کوئی بات نہیں، جب بات تم پر بھی واضح ہو گئی ہے اور جب بات میرے اوپر بھی واضح ہو گئی ہے، میرا معاملہ بھی تمہارا معاملہ بھی، تو اب کہنے میں کوئی شران کوئی حرج نہیں ہے، کہہ دو۔ تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل کی بات کہی کہ نامرد است کے دنیا دوست دارد، وہ مرد خدا ہو ہی نہیں سکتا جس نے دنیا کو دوست رکھا۔ تو اس صاحب نسبت بزرگ نے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے اس مصرے کا جواب دیا، ہاں بھلے کیوں نہیں، ہاں مگر دوست دارد بر خدا دوست دارد، کہ دنیا بھی ہو اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی بھی ہو، کہ یہ دنیا جس نے اس کو دوستی بنایا ہے وہ دوستی اللہ کے لیے ہو، کہ انسان دنیا بھی رکھے مگر دنیا اللہ کے لیے رکھے، اللہ کے لیے دنیا کو رکھے۔ دنیا اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نہیں، دنیا اپنی جو ہے نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے، دنیا اپنی جو ہے عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ دنیا اگر کسی کو اللہ نے دی ہے
تو یہ دنیا بطور آزمائش کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اس لیے ہے کہ حقوق کی ادائیگی کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ دنیا جو ہے، انسان اس دنیا کو اللہ کے لیے حاصل کرے اور اس کا حصول کا ذریعہ اللہ کو بنائے کہ جو بھی حقوق ہوں گے اور جو بھی اللہ کا حکم ہوگا، میں اپنی مال و دولت، اپنی دنیا کو راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اکابرین نے، اللہ والوں نے، اللہ نے ان کو دولت دنیا دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کا ذریعہ اس کو نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اپنی اس دنیا کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ان کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ اتنے تنگ دست اور فقیر تھے کہ ایک ایک ڈریس کے اوپر 14 پیون تھے ان کے کپڑوں پر۔ فلسطین کو جب فتح کرنے کے لیے گئے بیت المقدس کو، تو ان کے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو اس وقت عیسائیوں کا قبضہ تھا بیت المقدس پر، عیسائیوں کا قبضہ تھا بیت المقدس پر۔ یہ لائٹ کا بھی مسئلہ ہے اور اس مائک کا بھی مسئلہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام پر اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات ضروری یہ ہے کہ میں جس موضوع پر ابھی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا اس موضوع پر آیا ہی نہیں، بات ادھوری ہو گئی، اس لیے انشاءاللہ اگر پھر موقع ملا تو باقی کی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر اور قرآن و سنت کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔